سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے گزشتہ دنوں عربیہ ٹی وی میں انٹرویو میں کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین کا اصل سورس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خبر واحد کیا خبر متواتر کو بھی سورس آف لا نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن سے صراحت کے ساتھ کسی باب میں حکم موجود ہو یا سنت متواترہ ہو تو ٹھیک، وگرنہ اجتہاد کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں گے۔ میرے محترم، یہ ہم نے ان کا انٹرویو سنا ہے۔ اول تو محمد بن سلمان ہیں اس قابل، ان کا علم قابل سند ہے؟ جو آدمی جس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اس کی ایتھینٹسٹی کیا ہے؟ ہم جو آپ کو کہیں کہ اس چھت میں ہمیشہ 6 سوتر کا سریا استعمال کرنا، اور یہ جو بیم ڈال رہے ہو نا تو یہ تو 1 انچ سے کم ہونے ہی نہیں چاہیے۔ بھلا بتاؤ، یہ کہتے ہوئے ذرا حیا نہیں، کوئی آدمی جو انجینئر ہوگا وہ کہے گا کہ پاگل ہو گیا ہے، اسے کیا پتہ کہ 4 اور 6 سوتر کا ذریعہ ڈلتا ہے۔ 6 سوتر آپ بیم میں ڈال لیں گے، 4 سوتر آپ۔ ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے اصلاً کہ انجینئر ٹھیک کہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تصدیق کیسے کریں؟ ہمارے ایک استاد تھے، ان کے سامنے فتویٰ آیا ایک مفتی صاحب کا، تو انہوں نے کہا بھائی حضرت نے جو لکھا ہے اس پہ عمل کر لو۔ ان کا حضرت آپ ان کا میں کیسے دستخط کر دوں؟ جتنا ان کا علم ہے اور جس مقام پہ وہ فائز ہیں مجھے تو اس کی خبر ہی نہیں ہے، میں کیسے کہہ دوں؟ لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ صاحب علم ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہی ہے اصل چیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان اس قابل ہیں کہ وہ فتویٰ دیں، وہ اتھارٹی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ خبر متواتر جو ہوتی ہے وہ قرآن کے ہم پلہ ہوتی ہے، وہ یہ نہیں جانتے۔ خبر متواتر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اس حدیث کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، مثلا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہیں، یہ اس پہ اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں شہر علم کا، علی رضی اللہ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا والی وارث ہوں، علی اس کے والی وارث۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے مجمع میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا اور فرمایا اصبحت مولائی، علی مبارک آپ تو میرے بھی آقا ہیں اور پوری امت کے آقا ہیں آپ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب فتنوں کے دور میں اپنے زمانے میں آئے تو یہ حدیث نے ان کا، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، میرے حق میں گواہی دو جس سے سنا ہے۔ 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے کہا علی ہم نے سنا، یہ حدیث متواتر ہے۔ تو پتہ ہے یہ کہتے ہوئے کہ حدیث متواتر کتنی وزنی چیز ہے۔ دوسری بات، اگر پتہ ہے تو پھر یہ کہنا کہ حدیث متواتر حجت نہیں ہوتی، یہ کفر کا جملہ ہے۔ فتاوی عالمگیری کھول کے دیکھ لو، حدیث متواتر کا انکار کفر کے۔ کیوں لوگوں نے ان لوگوں کی تکفیر کیا مفتیان نے جنہوں نے کہا سیدنا مسیح علیہ السلام قیامت میں قریب نہیں آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں حدیث متواتر سے ثابت ہے، ہر دور میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے لے کے اب تک لوگ قائل رہے ہیں، تم نئے اٹھے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، یہ حدیث متواتر ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ حدیث خبر متواتر کو سورس آف لا نہیں بنایا جا سکتا، اور کہتے ہیں کہ قرآن سے صراحت کے ساتھ کسی باب میں حکم موجود ہو۔ مجھے پورے قرآن کریم میں صرف ایک، زیادہ نہیں یار، صرف ایک حکم بتا دیں جو اللہ نے دیا ہو اور صراحت کے ساتھ دیا۔ قرآن کیسے سورس آف لا بنے گا؟ یہ کہیں اب ٹھنڈے ہوتے ہیں، ولیعوذ باللہ۔ ایک چیز صرف ایک بتا دو جہاں حدیث کو چھوڑ دیں اور قرآن سے ثابت۔
10 مثالیں، 100 مثال۔ اللہ نے کہا ہے کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کونی سے۔ ہاتھ اربوں کے یہاں شروع ہوتا ہے اس پونچے سے۔ ہاتھ اربوں میں ہوتا ہے 3 انگلیوں کا۔ کس پہ عمل کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو۔ کیسے نماز پڑھیں جی؟ کیا اندر سے 2 رکوع کر لیا کریں تاکہ 2 سجدے رکھیں ہیں؟ یہ سجدہ ہی ایک کر دیں تاکہ رکوع کے ساتھ مل جائے؟ کوئی ایک حکم۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ایسے ہو جائے تو 4 گواہ لاؤ۔ اچھا جی 4 عورتیں اگر گواہ ہوں تو پھر 2 مرد گواہ ہوں 2 عورتیں گواہ ہوں تو پھر؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسئلہ ہو گیا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلا لیا جب ابو بکر نے کھڑے ہو کے کہا کہ تمہارا گورنر اس کی حرکت ہے یہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور میں 4 گواہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلا لیا مدینہ منورہ اور فرمایا تم نے دیکھا ہے مغیرہ کو یہ بدکاری میں ایسے کرتے؟ ان کا حضرت اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نے خود دیکھا ہے اور عین اس حالت میں دیکھا ہے۔ ہوا یہ کہ کھڑکی انہوں نے بند نہیں کی تھی، ہوا چلی اور میرا ان کا گھر آمنے سامنے تھا، پردہ ہٹ گیا اور میں نے ان تینوں کو کہا کہ دیکھو اور گواہ رہو یہ تمہارے گورنر صاحب کیا حرکت کر رہے ہیں۔ ان تینوں سے تو ان کا حضرت ہم نے اس حالت میں ننگا تو دیکھا ہے، باقی ہم نہیں کہتے، ہم گواہی نہیں دیتے۔ ان سے پوچھا گیا مغیرہ سے تو انہوں نے کہا حضرت یہ الزام ہے اس لیے کہ میری بیوی کی چھوٹی بہن پر کہ میرا ان کا تعلق ہے، ایسے نہیں ہے، ان دونوں بہنوں کی شکلیں بہت زیادہ ملتی ہیں، اس وجہ سے ابو بکرہ کو غلط فہمی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابو بکرہ کو فرمایا میں حد جاری کروں گا، پاک دامن پہ تہمت 80 درے ہوئی حد۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے رہے کہ رجوع کر لو، میں تمہاری عدالت بحال کر دوں گا۔ یعنی اب جب تم مسلمانوں کے ہاں کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ تم ایک کبیرہ گناہ اتنے شدید کے مرتکب ہوئے، تمہاری گواہی ہو ہی نہیں سکتی عدالت میں، تم اگر رجوع کر لو کہ تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو میں تمہاری وہ کرانے کا میں تو کبھی بھی رجوع نہ کروں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اسی قرآن میں کون سا حکم ہے جو صراحت؟ زکوٰۃ کتنی زکوٰۃ دیں اللہ کہتا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے۔ ایک طرف 2.5% آپ کہتے ہیں کدھر ہے یار؟ یا سنت متواترہ ہو وگرنہ اجتہاد کے ذریعے معاملات طے کیجیے کہ اس وقت پوری امت میں 5 آدمی بتاؤ جو اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارا ملک 70 سال ہو گئے، ٹھنڈے دل سے غور کرو، بجائے اس کے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو، ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ 70 سال میں اس ملک میں اربوں روپیہ مدارس میں گیا ہے، اربوں، کروڑوں نہیں اربوں۔ کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، اہل تشیع ہوں، اہل سنہ ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، 10 آدمیوں کا نام لو جو انٹرنیشنل لیول پہ اسلام کی نمائندگی کرے۔ فرانسیسی میں، انگلش میں ایک زبان، دوسرے علمی پایا اتنا کہ بولے تو مزہ آئے کہ یار یہ ہے علم جو بول رہا۔ سطح اتنی گری ہوئی ہے، ذہین بچے کہیں اور چلے جاتے ہیں، پیسہ وہ حلال کم اور زکوٰۃ اور صدقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ یہ جیسے انسان غسل کرتا ہے تو جو جسم سے میل اترتی ہے، تمہارے مال کی یہ میل ہے، یہ میل بھیجتے ہیں مدارس میں، اور اس پہ ترا یہ کہ سبحان اللہ مجتہد پیدا ہوں۔ حلال مال کا میل مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی، سید انور شاہ رحمہم اللہ، یہ تھے حلال مال کا میل۔ اور یہ حرام کا میل جو اب مدارس میں بھیجتے ہیں، 70-80 سالوں میں 10 آدمی تم نے پیدا کیے۔ حیرت ہے،
ڈاکٹرز بحث کر رہے ہیں کہ یہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، اور آدمی اٹھ کے کہتا ہے کوئی نہیں، گھر چلو، بس معمولی سا مرض ہے، یہ کھا لینا ٹھیک ہو جائے۔ لا حول ولا قوة